سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کتاب شے، اللہ تیرے جسم منور کتاب شے، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف بے تناہی سے بری، تیرے تو وصف بے تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اس رب لم یزل کے لیے، جس کی عطا سے، جس کی کرم نوازی سے ہم ماہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔
ماہ رمضان المبارک شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ ماہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ ان افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی جاتی ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ارشاد فرمائے کہ جمعہ شریف کا دن وہ ہے کہ جس کے ہر پہر میں، عام ماہ رمضان کے دن میں ایک دن میں 10 لاکھ، اور ارشاد فرمائے کہ جمعہ شریف کا دن وہ دن ہے کہ جس کے ہر پہر میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک سیدہ طاہرہ طیبہ مبلغہ اسلام غمگسار رسول ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان کو یعنی 10ویں روزے آپ کا وصال ہے، اور ایک دن پہلے اس لیے آپ کی شان مبارکہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ تاکہ کل جب 10 رمضان کا دن آئے تو ہم اس 10 رمضان کے روزے کو، اس میں جتنے نیک اعمال کریں ان نیک اعمال کو ہم اپنی روحانی اما جان کے بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ باقی میں آپ کی سیرت عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کتنا حق بنتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ زوجہ مبارکہ ہم مومنین کی پہلی ام المومنین ہے، ٹھیک ہے، پہلی روحانی ماں ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جب کوئی سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ بت پرستی کے اندھیروں میں غرق تھے اور طرح طرح کی ناپاک حرکتیں کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی راوی لکھتے ہیں کہ سیدہ کا جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ مشہور تھا۔ طاہرہ کہتے ہیں پاک کو، طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کو۔ اور سیدہ کائنات کی یہ شان ہے کہ جس زمانے میں لوگ کہنے سے سر سے لے کے پاؤں تک ناپاک ہو چکے تھے، اس زمانے میں بھی آپ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ۔ اچھا جی، سیدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مکے کی کہہ لیں ملکہ تھی، آپ کی تجارت بہت عروج پہ تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایک سال آیا کہ جس میں مکے کے تاجروں کو نا بڑا نقصان ہوا تجارت میں، لیکن راوی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تاجرہ تھی کہ اس دور میں جب تاجر سارے نقصان اٹھا رہے تھے، سب کو نقصان ہو رہا تھا، آپ کو اس دور میں بھی 11 گنا منافع ملا تھا، اور آپ خود تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے کہنے ایک سیکٹری تھی، ایک خادمہ تھی، حضرت نفیسہ ان کا نام ہے، وہ مختلف افراد کو معاملات طے کر کے کہ مال حضرت سیدہ خدیجہ کا ہوگا اور تجارت تم کرو گے، بیچ کے تم آؤ گے، جو منافع ملے گا اس میں سے اتنا تمہارا ہوگا، باقی سیدہ کا ہوگا۔ یہ خود جو ہے وہ خود مردوں سے معاملات بھی خود نہیں کرتی ہیں، بلکہ آگے ایک خادمہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ اس دور میں کہنے مکہ شریف کی اگر ملکہ کہا جائے نا تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کہ درجنوں کی تعداد میں غلام اور خادم ہیں، درجنوں سے زیادہ جو ہے وہ خادمائیں ہیں، کام کرنے والی ملازمائیں ہیں۔ 2 دفعہ شادی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، 2 دفعہ شادی کی، دونوں خامند جو ہے وہ فوت ہو گئے۔
اب شہرہ تو آقا کریم علیہ السلام کا اصول رکھا تھا کہ ابو طالب کا، جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں. اب حضرت سیدنا حضرت جناب ابو طالب آپ نے کہا کہ بھتیجے حالات بہت خراب ہیں، 10 سالی کا جو ہے نا وہ ماحول لگتا ہے، تو اب ایسے کیوں نہیں کرتے کہ تجارت کے لیے مال لے کر ملک شام چلے جائیں، تجارت کر کے کسی کا مال لے لیں، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ دیتی ہیں، تو کسی کا بھی مال لے کے جو ہے ملک شام تجارت کے لیے چلے جائیں. تو حضور نے شاہ فرمایا کہ چچا جان میں کسی کو جا کر نہیں کہوں گا، اگر کوئی خود آفر کرے گا تو پھر میں سوچوں گا. ادھر حضرت سیدہ طاہرہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی اس خادمہ کو حضرت نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر محمد عربی سے جا کر عرض کرو کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میرا مال حاضر ہے، اس کے لیے تجارت فرمائیں. مختصر کرتا ہوں، اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ایک خادم غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے سفر تجارت پر روانہ ہوئے. اب میسرہ جب واپس آئے نا تو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہنچے جس جگہ پہ جا کے منڈی بازار لگتا تھا، اب وہ زمانہ وہ تھا کہ لوگ اپنا مال سامنے رکھتے تھے اور اپنے بتوں کے نام لے لے کے قسمیں اٹھاتے تھے کہ مجھے عزا کی قسم ہے، مجھے لات و منات کی قسم ہے، یہ میرا مال بالکل سچا ہے، بالکل پیور ہے، اور اپنے ان باطل جھوٹے معبودوں کے نام لے لے کر لوگ اپنا مال بیچتے تھے. جب وہاں پہ جا کے اپنا مال لگایا نا تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اب آپ بھی اپنے معبودوں کا نام لے کے قسمیں اٹھائیں تاکہ مال بیچیں اور چلے واپس. تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں تو ان کی قسمیں نہیں کھاؤں گا، میں تو قسمیں نہیں اٹھاؤں گا، جس نے میرا مال لینا ہے خریدنا ہے خریدے، نہیں خریدنا نہ خریدے، کوئی لینا چاہتا ہے تو لے، نہیں لینا چاہتا تو نہ لے. اب سرکار کی جو سنت مبارکہ ہے، شاہ فرمایا کہ اگر مال ہے جس کوالٹی کا ہے، گندم ہے نا، گندم کچھ گیلی ہے اور کچھ خشک ہے، تو ساتھ بتاتے تھے کہ یہ گندم گیلی ہے اس کے اتنے پیسے ہیں، یہ گندم خشک ہے اس کے اتنے پیسے ہیں. تو میسرہ کہتے ہیں کہ ماحول اس بازار کا، اس منڈی کا ماحول یہ تھا کہ جو لوگ خریدنے والے تھے نا، جو گاہک تھے، وہ جب کسی تاجر کے کیلے پھٹے سے اس کے وہ دکان سے پیچھے ہٹتے تھے نا تو وہ دکاندار پیچھے وہ دکاندار اس گاہ کے پیچھے، آؤ یار اتنے کا لے لو، یہ سودا والے کا نہیں تو اور کم کر دو، آؤ تو صحیح، بات تو سنو. لیکن میسرہ کہتے ہیں کہ جس گاہک سے میرے سرکار منہ پھیرتے تھے وہ گاہک سرکار کے پیچھے ہوتا تھا. ادھر معاملہ ایسا تھا کہ دکاندار گاہ کے پیچھے بھاگتا ہے کہ آؤ یار لے لو مال، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منہ پھیرتے تھے، فرمایا کہ وہ جو گاہک ہے وہ سرکار کے پیچھے ہوتا تھا، وہ گاہک سرکار کے پیچھے ہوتے تھے. اب جب واپس ہوئے نا تو میسرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے. قریب ایک عیسائی پادری، ایک راہب تھا، وہ دوڑا آیا اور آ کر پوچھا کہ میسرہ یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ بتایا یہ ہمارے علاقے کے قریشی قبیلے کے جو ہے وہ ایک فرد ہیں، محمد ان کا نام ہے. اب وہ پادری کہتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یاد رکھنا ان قریب اللہ رب العزت انہیں نبوت عطا فرمائیں گے. اب سفر واپسی کا شروع ہوا تو میسرہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی تھی، دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بادل ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے. ہر طرف دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بادل ہے جو آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہے. جب واپس تشریف لائے نا مکہ میں، اب نفیسہ حضرت سیدہ کی خادمہ تھی، وہ پوچھنے کی اب بتاؤ میسرہ
کیسی تجارت رہی, کیسا ٹور رہا, کتنا منافع لے کے آئے ہو؟ تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ منافع کو چھوڑو, تجارت کو چھوڑو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا شانیں دیکھی ہیں اس ہستی کی جو میرے ساتھ گئے تھے مال کو بیچنے کے لیے. محمد عربی کی میں نے کیا کیا شانیں دیکھی ہیں. اب بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس درخت کے نیچے لیٹے تو اس پادری نے, اس عیسائی راہب نے ہمیں یہ پیغام سنایا ہے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ جب ہم چلے تو درخت, بادل جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے. اب سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے پہلے سن رکھا تھا آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے متعلق کہ مکہ میں ایک اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے, سن رکھا تھا. اور آپ ارشاد فرماتی کہ میں نے خواب یہ دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر میں اترا ہے اور میرے گھر سے اس کی جو روشنی پورے زمانے میں پھیل گئی ہے. آسمان کا چاند گھر پہ اترا اور پورے زمانے میں اس کی روشنی میرے گھر سے پھیل رہی ہے. آپ فرماتی کہ ورقہ بن نوفل اس وقت خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے. انہیں جا کر بتایا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ, یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند ہے میرے گھر میں اترا ہے اور اس کی روشنی پورے زمانے میں پھیل رہی ہے. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ خدیجہ اگر آپ نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو, ان قریب ہمارے اس علاقے میں, آپ کے اس علاقے میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور آپ ان کی زوجہ, ان کی بیگم بنیں گی. یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان قریب وہ نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوں گے اور آپ ان کی زوجہ بنیں گی. اب وہ وقت آیا جب میسرہ نے سفر تجارت سے واپس آ کر پوری روداد سنائی نا, اور آقا کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کر کے سنائی, تو کچھ دن بعد سیدہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا. آقا کریم علیہ السلام کے لیے نکاح کا میسج, پیغام بھیجا. اب سیدہ اس ذات, اس ہستی کا نام ہے کہ جب دوسرا خامد فوت ہوا نا تو بڑے بڑے جو عرب کے سردار تھے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیدہ نے انکار فرمایا, کسی کو اب قبول نہیں فرمایا. اور راوی لکھتے کہ آپ نے اس وقت اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں جو اس زمانے میں جس طرح سے کیا جاتا تھا اس ذکر کی طرح اسی انداز میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا. لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی وہ شانیں سنی تو اپنی خادمہ کو پیغام دے کر بھیجا. اب کوئی اور دنیا دار انسان ہوتا تو اپنی جگہ سے اچھل پڑتا, خوشی سے پاگل ہو جاتا کہ مجھے عرب کی اتنی بڑی مال و دولت والی, اتنی جائیدادوں والی عورت کا نکاح کا پیغام مجھے آیا. اب یہ بھی الٹ معاملہ ہے. آپ نے اپنے کسی بیٹے کا نکاح کرنا ہو نا, رشتہ طے کرنا ہو تو بیٹے والے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر رشتہ لے کر, پتہ ہے نا, بیٹے والے بیٹی والوں کے گھر جاتے ہیں رشتہ لے کے. لیکن یہاں پہ سیدہ کائنات خود خواہش, اپنی آرزو کا اظہار فرما رہی ہیں, خود نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں. اب حضرت نفیسہ فرماتی ہے کہ میں نے جا کر عرض کیا کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ سے رشتہ نکاح کرنا چاہتی ہیں. اب کوئی دنیا دار انسان ہوتا تو فوراً خوشی کے مارے یہی جواب ہوتا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. لیکن سرکار نے ایک پیغام بھی سکھایا ہے, ایک سبق بھی سکھایا ہے. ارشاد فرمایا کہ تم چلی جاؤ, میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. آج کل نا وہ کیا کہتے ہیں لو میرج کا بڑا رجحان ہے, اور بڑے سارے نوجوانوں کے زبانوں پر یہ فتویٰ موجود ہوتا ہے کہ جی نوجوان ہے, جوان ہے, اس کو اپنی مرضی کا حق حاصل ہے, اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل ہے. یقیناً اپنی مرضی کا حق حاصل ہے,
لیکن اللہ کے محبوب نے جو ہمیں سیرت سکھائی ہے، جو ہمیں پیغام بتایا ہے، وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آپ جوان ہیں، لیکن اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر سرکار چاہتے تو خود ہی قبول فرما سکتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ اب چچا سے مشورہ ہوا تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ بھتیجے یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو اچھی بات ہے۔ بہرحال آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، اب یہ بھی سجدہ کی شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے سے 15 سال پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے نکاح فرمایا ہے۔ باقی جتنی بھی ازواج ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اب دیگر جتنی بھی ازواج ہیں امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے کہہ لیں نبوت کے اعلان کے بعد آپ سے رشتہ طے ہوا ہے، لیکن سیدہ کائنات اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی 15 سال اللہ کے محبوب کی خدمت میں گزارے ہیں۔ اب نکاح ہوا تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کہنے عرب کی ملکہ تھی، اتنی مالدار تھی کہ پورے عرب میں اتنا مال کسی کے پاس موجود نہیں تھا، درجنوں خادم غلام موجود تھے، کئی خادمائیں ملازمائیں پاس کام کرنے کے لیے موجود رہتی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی ہیں تو پھر سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان فرما دیا، سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان فرمایا ہے، اور پورا مال اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد یہ آپ کا ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی وہ مال اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ وہ مال غریبوں میں حقداروں میں تقسیم فرما دیا۔ اب وہ سیدہ جو پہلے خود کام نہیں کرتی تھی، پہلے ملازمائیں تھی، کام کرنے والی تھی، وہ کام کرتی تھی، اب وہی عرب کی ملکہ ہیں، وہی سیدہ ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی ہیں، نکاح میں آئی ہیں، تو وہی سیدہ گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہے، وہی سیدہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ اب وہی سیدہ ہیں جن کے گھر کے کام پہلے خادمائیں ملازمائیں نوکرانیاں کیا کرتی تھی، اب وہی سیدہ ہیں جو اپنے گھر گار کام جو ہے وہ خود ہی کرتی ہیں۔ اور شیب ابی طالب 3 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام سے کہہ لیں اہل علاقہ نے، کافروں نے بائیکاٹ کیے رکھا کہ نہ کوئی انہیں کچھ بیچے گا، نہ انہیں کوئی کھانے کی چیز دے گا۔ اب یہ وہ 3 سال کا عرصہ ہے جس میں کئی دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا کے پانی پی کے گزارا کرنا پڑا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ خدیجہ آپ بڑے نازوں میں پلی ہیں، بڑی مالدار تھی، آپ ایسے کریں، آپ بائیکاٹ تو میرے لیے ہے نا، میری تبلیغ اسلام کے لیے میرا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ ایسا کریں آپ تھوڑی دیر علیحدہ ہو جائیں، جب ہم واپس آئیں گے پھر مل جائیں گے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے سیدھی اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے چھوڑ کے تلوار تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا ہے، اب اچھے دن آئیں یا برے دن آئیں، اچھے دن آئیں آسانیاں ہوں یا کہہ لے قید سالی ہو، ہر دن ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہی گزرے گا۔ اب وہ جو عرب کی جو کہہ لیں بہترین تاجرہ تھی، ملکہ تھی، اب وہ 3 سال کا عرصہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب نے گزارا ہے، فاقے برداشت کیے ہیں، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے۔ اب جب وہ بائیکاٹ کا عرصہ ختم ہوتا ہے، بائیکاٹ کا عرصہ ختم ہوا
سیدہ کائنات کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، اور کچھ دن بعد شیب ابی طالب سے باہر آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی 10 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل امین نے غار حرا میں آ کر یہ کہہ لیں اعلان نبوت فرمانے کا جو ہے وہ پیغام سنایا، اور آقا کریم علیہ السلام چونکہ پہلی وحی آئی تھی، روایات میں آتا ہے کہ طبیعت کچھ بوجھل ہوئی۔ جب پہلی وحی آئی نا تو پسینہ آنا شروع ہوا، طبیعت کچھ بوجھل ہوئی، گھر تشریف لائے، اور سیدہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس ہستی کا نام ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلی وحی آئی ہے، اس کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے، اشارہ فرمائے کہ خدیجہ سردی کا احساس ہے، زملونی چادر کمبل اڑا دو۔ چادر کمبل اڑایا گیا۔ اب گھر کی زوجہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بیگم ہے، آپ کی زوجہ ہے، اہلیہ ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے جب بتایا نا کہ خدیجہ آج یہ معاملہ پیش آیا اور یہ پیغام لے کر جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا جو ہے وہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اب آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر کچھ عجیب سے تاثرات ہیں، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تسلی کیا دیتی ہیں؟ اب خاوند کو تسلی دے رہی ہیں۔ اب یہاں بھی معاملہ الٹ ہے، اگر گھر کا کوئی مین سربراہ ہو، وہ کسی پریشانی میں آ جائے نا، کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ مرد ہو وہ اگر پریشان ہو جائے نا تو عورت اس سے ڈبل پریشان ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر گھر کا مین جو سربراہ مرد ہے وہ پریشان ہو جائے، اس کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل حالات آ جائیں، تو بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ اسے 2-3 گنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ معاملہ بھی الٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پہلی وحی آنے کے بعد تھوڑے عجیب سے تاثرات کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ اب سیدہ تسلیاں دے رہی ہیں، کیا تسلی دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ جتنے کریم ہیں، جتنی عادات اور جتنا کرم اللہ نے آپ کے اوپر فرمایا ہے، اللہ آپ جیسے بندوں کو کبھی اپنے سایہ رحمت سے دور نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا صاحبان ہمیشہ پہ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ ارشاد فرمایا 5 وجہ اس کی جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ آپ تنگ دستوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں راہ حق پہ چلنے کی وجہ سے مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں نا، آپ ان کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور سیدہ کائنات سب سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے۔ اب یہ بھی بہت مشکل بات ہوتی ہے، اپنے گھر والی کو منا لینا، اپنی شان منوا لینا، یہ بھی ایک بڑا مارکا ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ تھے نا، بڑے کامل تھے، لوگ بڑا ان کو مانتے تھے، لیکن جو اپنی بیوی تھی نا وہ مانتی نہیں تھی، وہ اس انداز میں نہیں مانتی تھی۔ اب ہوا کیا، انہوں نے سوچا کہ یار آج اس کو تو منواؤں، اپنے جو ہے وہ بازو پھیلائے اور گھر کے اوپر نا اڑنا شروع کر دیا، گھر کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ اب گھر کے اوپر 2-3 چکر لگا کے نا تو باہر سے ہو کے پھر واپس گھر پہ آئے تو بیوی کہنے لگی کہ
آپ بڑے اللہ کے ولی بنے ملتے ہیں. اللہ کا ولی تو آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اوپر جو ہے وہ اڑ رہا تھا. اچھا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ تو میں ہی تھا، وہ میں ہی تو اپنے گھر کے اوپر اڑتا تھا. تو بیوی کہنے لگی کہ اچھا تم تھے اس لیے ٹیڑھے میڑے ہو رہے تھے. تو بیوی کو منوانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سیدہ کائنات اس ہستی کا نام ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، نبوت کا اظہار فرمایا ہے، تو سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اسلام قبول کیا ہے. اچھا اب صرف خود ہی اسلام قبول نہیں کیا، سیدہ کائنات نے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ پھر تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ ابتداء اسلام میں 27 عورتیں ایسی تھیں جنہیں تبلیغ کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس زوجہ نے ام المومنین نے کلمہ پڑھوا کے مسلمان کیا تھا. 27 عورتیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. وجہ کیا بنی کہ اپنی بہن سے، اپنی ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا. ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک سن کے جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اب ہمشیرہ کو اسلام قبول کس نے کروایا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی ہمشیرہ سے قرآن پاک سن کے مسلمان ہوئے تھے نا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہمشیرہ کو، بہنہ کو اسلام قبول کس نے کروایا تھا؟ وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا.